الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کچھ حضرات کے سوالات ہیں، ان میں رہنمائی درکار ہے۔ ایک سے زیادہ شادیوں کے مسئلے کو لے کر مرد و زن نے بنیادی عقائد توحید و آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مرد و عورت دونوں اس معاملے میں مخالفت میں حد سے گزر گئے، دونوں اپنی رائے پر ڈٹ گئے۔ مرد کو اللہ نے زیادہ عورتوں کی خواہش میں مبتلا کیا ہے اور عورت کو اس سے مختلف رہنمائی فرما دیں اعتدال کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ جن معاملات کے اندر قرآن مجید نے اور احادیث نے ہماری رہنمائی کر دی ہے نا، ویسے تو ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، کسی معاملے میں کتاب و سنت نے کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا، بلکہ سبحان اللہ کچھ کیا سب میں رہنمائی کر دی۔ جب اللہ نے شریعت ہی ایسی دی ہے کہ لیلھا کنہاریھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، تو ہر معاملے میں شریعت نے ہماری کما حقہ رہنمائی کر دی ہے۔ خواہ مخواہ کے بحث مباحثے کرنے ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی، فضول کی بحث فضول کے مباحثے وہ کرنے ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک مرد کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت دی، تو یہ عورتیں دیکھ لیں کہ خود قرآن مجید نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 سے لے کر 4 تک شادیاں کر سکتے ہو۔ جب اللہ نے یہ بات کر دی ہے اور کہہ دی ہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے منہ کو بند رکھے، خواہ مخواہ کی بحث بیکار کی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اللہ نے مردوں کو بتا دیا کہ اگر بے اعتدالی کا ڈر ہے، بے انصافی کا ڈر ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو مردوں کو یہاں چاہیے کہ وہ اس بات کا بھی خیال کریں، ایسا نہ ہو ان لوگوں کی طرح کہ جہاں جو آیت اپنے دل اور من اور مرضی کے مطابق ہوئی اس کو تو مان لیا، اور جو من مرضی اور طبیعت کے خلاف ہو بندہ اس کو نہ مانے، اس کی خلاف ورزی کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج اکثر ایسا رجحان ہے کہ شریعت کی اس رخصت کو تو لیا جاتا ہے کہ جناب 4 شادیاں کر لیں، لیکن قرآن کی اس آیت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے کہ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف بھی کرو، اللہ مقسطین کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں شادیوں کے معاملے میں بتایا اور فرمایا جو بندہ اپنی 2 بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کرے گا کل قیامت کے دن فالج زدہ ہوگا، اس کی ایک سائیڈ ماری ہوئی ہوگی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ایسا نہ ہو کہ بندہ چسکے کے مارے اپنی آخرت کو ہی داؤ پر لگا دے، یہاں کے چسکے کی وجہ سے وہ آخرت کے عذاب سے دوچار ہو جائے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت میں قیامت میں رش بہت زیادہ ہوگا، دوڑا دوڑی بھی ہوگی۔ کیا مطلب؟ دوڑا دوڑی کا مطلب ہے بھاگ معاملہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ فر یفر فرارا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ اب یہ گڈا لولا یہ فالج زدہ، تو یہ تو اگر اسی طرح گڈ مار کے چلتا رہا، جس کی ایک سائیڈ ایک پہلو فالج کا شکار ہوئی، تو وہ ظاہری بات ہے کہ محتاج ہو کر چل رہا ہوگا۔ اور جب قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا فرّ یفر فرارا، بھاگو یوم یفر المرء، تو لوگ تو اس کو لتاڑتے جائیں گے، اپنے پاؤں تلے لوگ اسے روندتے چلے جائیں گے۔
اب وہاں مرنا تو ہے نہیں کہ چلو کوئی 10-15 بندوں نے آپ کو لتاڑ دیا تو مر گئے تو جان چھوٹی، موت تو وہاں ہے نہیں۔ تو صورتحال تو یہی نظر آتی ہے کہ بیویوں کے بیچ میں بے انصافی کرنے والا فالج زدہ ہوگا، اب اچھی طرح وہ چل نہیں سکے گا، بھاگ نہیں سکے گا، تو یہ جو بھاگنے والے ہوں گے وہ اسے اپنے پاؤں تلے لتاڑتے رہیں گے۔ تو یہ کوئی عقل مندی ہے کہ تھوڑے سے چسکے کے لیے بندہ آخرت کا عذاب اپنے سر پر لے؟ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی تو یہ کون ہوتی ہیں منہ کھولنے والی؟ اور مرد حضرات کو چاہیے کہ اللہ نے اجازت دی تو ساتھ میں انصاف کا حکم بھی دیا۔ اگر بے انصافی کرو گے تو قیامت کے دن لوگوں کے پاؤں تلے لتاڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ہر ایک ایرے غیرے نتھو خیرے کا تمہیں کوئی ٹھڈا مار رہا ہوگا تو کوئی تمہیں انگوٹھا مار رہا ہوگا۔ اس لیے دونوں طرف کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خیال کریں۔ خواتین کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں میں، ڈشز میں صحبت کو صاب و باتا، جیسے تمام کھانوں میں صحبت کو، سرید کو، کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اب بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کتنی شوقیں تھیں۔ آج کی کوئی عورت عائشہ کے حسن و جمال کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ آج کوئی عورت عائشہ کے رتب اور کمال کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہاں جی، وہ عائشہ جس کی تصویر کپڑے میں جبریل لے کر آئے ہوں، ہاں جی، وہ عائشہ کہ جس کی گود میں حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا ہو اور حضور پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہو، ہاں جی، وہ عائشہ کہ جس کے ساتھ سبحان اللہ جپھی لگا کر پیغمبر سوئے ہوئے ہوں اور ادھر جبریل شرم مارے دور کھڑے ہو جائیں کہ جبریل وحی لے کر آئے تھے، ہاں جی۔ تو سید عائشہ کی کتنی شوقیں تھیں ذرا بتاؤ۔ جب عائشہ پر شوقن آ سکتی ہے، ہاں جی، ام سلمہ آ سکتی ہے، ام حبیبہ آ سکتی ہے، آپ کا بھلا ہو حفصہ بنت عمر شوقن بن کر آ سکتی ہے، بلکہ لونڈیوں کی صورت میں 4 لونڈیاں، ہاں جی، جن میں ماریہ قبطیہ بھی ہیں، وہ آ سکتی ہیں۔ تو پھر آج کی عورت تو حضرت عائشہ کے شاید تھوک کو بھی نہ پہنچے برائے مبالغہ، ہاں جی۔ اور عائشہ کا صرف اتنا ہی مقام نہیں ہے، عائشہ نبی کی بیویوں میں اور امت کی ماؤں میں، نبی کی صحابیات میں ایک بہت بڑے درجے کی فقیہہ بھی تھیں۔ تابعین اور صحابہ کسی مسئلے میں ان کو الجھن ہوتی تو وہ سیدہ عائشہ کے گھر کا دروازہ کنڈا کھڑکھڑاتے اور حضرت عائشہ سے عائشہ کے بھانجے عروہ بھی اور عائشہ کے بیٹے امت کے مرد نبی کے صحابہ اور تابعین عائشہ کے دروازے پر آتے اور آ کر پوچھتے کہ ماں جی یہ سوال ہے، آپ جواب عرض کریں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، آج کی عورت عائشہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جب عائشہ پر حفصہ اور ام سلمہ، ہیں جی، اور دیگر شوقیں ہو سکتی ہیں تو کسی اور پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور عائشہ نبی پاک علیہ السلام کی 11 بیویوں میں
وہ واحد خاتون ہیں اور وہ واحد بیوی ہیں اور ہماری اماں جان ہیں کہ جن کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا تو وہ کنواری تھیں، اور کوئی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنواری نہیں تھی۔ اور عائشہ کو وہ مقام دیا کہ جیسے کھانوں میں سرید اور صحبت کو مقام حاصل ہے، اسی طرح عائشہ کو تمام عورتوں کے اوپر مقام اور رتبہ جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ماننے میں ہی ہماری خیر ہے۔ عورت، مسلمان عورت 10-12 بچے پیدا کرنے کے بعد ہوئی وہ غریبڑی پنچر جاتی ہے۔ اب ادھر سے جناب ٹیوب پنچر ہے اور ٹائر موٹا ہے، تو گزارا کیسے چلے گا؟ گاڑی کی ٹیوب وہ کمزور ہو چکی ہے اور گاڑی کا ٹائر وہ ابھی چنگا بھلا ہے، تو نئی ٹیوب کا بندوبست تو کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے اگر آپ کا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے تو قرآن کریم نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے کی کوشش کرو۔ وہ آدمی بڑا چنگا آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا بھلے مانس آدمی ہے، جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے شادی پر شادی کرتا ہے۔ اپنے چسکے کو پورا کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو حرام میں منہ مارے یا پھر حلال کی طرف آئے۔ تو جو حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے، باقیوں کا کام ہے کہ وہ اس کی مدد کریں اور تعاون کریں، اور نیکی کے اس کام میں سب سے زیادہ حق ایک مرد کے ساتھ اس کے جیون ساتھی، اس کی بیوی کا ہے کہ اپنے خاوند کے اس نیک کام میں میاں کا ساتھ دے۔ اب معاملہ کہ جناب سوکنے آپس میں لڑیں گی تو وہ نوک جھوک اور وہ تیرا تیزی جھڑپیں وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی ہو جاتی تھی، وہ تو حضور کی بیویوں میں بھی جھڑپ ہو جاتی تھی۔ لڑائی جھگڑا یا تو تکرار وہ تو ماں اور بیٹی کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے، ساس اور بہو کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے۔ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کچن میں برتن ہوں گے تو کھڑکا کھڑکی تو ہوگی، ایک چمچہ یا ایک چمچی گرے گی یا ایک دیگچا یا ایک تھالی گرے گی، کھڑکار تو آئے گا۔ جہاں دو بندے ہیں وہاں تو تکرار، منہ ماری، بحث و مباحثہ، یہ تو زندگی کا معمول ہے، اس نے تو چلنا ہی چلنا ہے، اس طرح تو ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ ہم ان عورتوں سے شادیاں کریں جن کے بچے زیادہ ہوں، تاکہ ہماری کثرت تعداد کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خوشی کا معاملہ بن جائے۔ اور یہ ضعیف الجامع میں ایک روایت ہے، سندن ضعیف ہے، اور وجہ ضعف جو ہے وہ اس کا مرسل ہونا ہے کہ صحابی کی بجائے تابعی یا تبع تابعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ بڑھ چڑھ کر کے نکاح کرو، تم تعداد میں زیادہ ہو جاؤ گے، اور اس لیے کہ میں بروز قیامت دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر بھی کروں گا۔ تو اب جتنا بڑا مضبوط کنبہ، جتنا بڑا مضبوط اور بڑا خاندان ہوگا، اتنا زیادہ اس کے لیے بھی فائدہ اور پیغمبر کی خوشی کا سامان۔ آج وجہ بھی یہی ہے کہ کفار مسلمان سے اس لیے خائف ہیں کہ ایک مسلمان عورت خرگوشن کی طرح بچے پیدا کرتی ہے، 6 سے پہلے تو بریک کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ ہمارے بڑے بڑے جو لبرل قسم کے مسلمان بن جاتے ہیں وہ بھی بریک لگاتے 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 3 سے تو اوپر جاتے ہیں نا۔ ماشاءاللہ سے بلاول ہے، بختاور ہے، ایک اور بھی باجی ہیں، بی بی بے نظیر صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے بھی 3 بچے ہیں۔
اسی طرح جناب نواز شریف صاحب کے غالباً 3 سے بھی زیادہ بچے ہوں گے. تو ایک نکمے سے نکما مسلمان بھی تقریباً آدھے درجن کے قریب تو بچے پیدا کر دیتا ہے، اور کچھ چست چلاک مسلمان ہماری طرح بہت ڈھیلا ہو تو درجن تو پیدا کر لیتے ہیں. اب جو عورت درجن بھر یا آدھے درجن بھی بچے پیدا کر چکی، ظاہری بات ہے کہ اب بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور جتنا وزن یا جتنا بوجھ اللہ نے ایک ماں پر رکھا ہے، اور جس طرح کا بوجھ اور جس طرح کا وزن اللہ نے ماں پر رکھا ہے، اسی طرح کا بوجھ اور وزن اللہ نے باپ کے اوپر نہیں رکھا. بھائی اتنا تمہارا کام ہے کہ جاؤ کماؤ اور بیوی بچوں کا خرچہ برابر کر کے لاؤ. یہ ماں ہی ہے جو 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. مرد کو آپ جناب صرف 9 ماہ کے لیے 1 اینٹ یا 2 اینٹیں بھی اس کے ڈھڈ پر باندھ دیں نا، پیٹ پر باندھ دیں، اس کو 1 ہفتے میں سمجھ آ جائے گی. دن دوپہر کے 12 بجے اسے آسمان پر تارے نظر آئیں گے. تو یہ ماں ہے جو 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. پھر ادھر ہی اس کی جان خلاص نہیں ہوتی. اب بچہ پیدا ہو گیا تو 24 مہینے جناب اس کو دودھ بھی پلاؤ، اور کئی سال تک اس کی جناب پوٹیاں اور ٹٹیاں بھی صاف کرتی رہو. تو 9 ماہ کا حمل، ہاں جی، اور جناب 24 مہینوں کا دودھ پلانا، یہ کتنے ہو گئے؟ 30 مہینے ہو گئے. ہاں جی، یہ 30 مہینے ہو گئے. تو یہ بہت بڑا وزندار کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. اب 30 مہینوں کی یہ مشکل، جس میں 9 مہینے اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا، اور 24 مہینے 2 سال اس نے بچے کو دودھ پلایا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب ابھی پہلا بچہ دودھ پی رہا ہے اور عورت پھر پریگننٹ ہے. بعض صحابہ نے پوچھا کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہے اور بیوی پریگننٹ ہو جائے، حاملہ ہو جائے، تو بچے کو نقصان ہوتا ہے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کمزوری پر کمزوری ہے، مشقت پر مشقت ہے. اب جو عورت 6 8 10 بچے پیدا کر لے تو ظاہری بات ہے کہ اب اس کے اندر کمزوری پر کمزوری، ادھر سے مصالحہ، خاوند بھی اس کے اوپر سوار ہے. اس لیے اللہ حی قیوم نے ایک مرد کو ایک وقت میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی. لیکن قرآن کریم نے کہا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف بھی کرو. اگر تھوڑی دیر کے چسکے کے لیے تم نے بے انصافی کی تو حوا کی بیٹی تمہارا شاید کچھ نہ بگاڑے، لیکن اللہ تمہارا ککھ نہیں چھوڑے گا. حوا کی بیٹی شاید تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے، لیکن اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑنا. ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جناب بلا وجہ عورت کو طلاق ہو رہی ہے. کیوں؟ اس نے 4 کے بعد ایک اور شادی کرنی ہے. بلا وجہ عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. بلکہ بعض تو اتنے بدبخت، نالائق، نکمے، جککھل اور ڈیٹھ ہیں کہ اپنی نئی نویلی دلہن کی خاطر پہلی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی اور بچوں کے ساتھ بھی زیادتی. بدبختو، یہ سنت ہے؟ ہاں جی، کیا یہی قرآن کی تعلیم ہے؟ کیا یہی قرآن کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی ظلم اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بھی ظلم؟ جس نے تمہاری خاطر اپنے اماں ابا کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، اپنے گھر بار، اپنی جنم بھومی کو چھوڑا، تم نے اس کے خیر و بھلائی کا یہ صلہ دیا، اور خود اپنی اولاد کے ساتھ ظلم. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بالآخر ٹھڈے کھا رہے ہوتے ہیں. ان کو دنیا میں نہ رہنے کو ملتی ہے جگہ، نہ آخرت میں رہنے کو ملتی ہے جگہ. تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا.
تو اس بات کو بھی ضرور جو ہے وہ لازم پکڑنا چاہیے۔ ہاں اللہ نے ایک شادی صاحب استطاعت پر فرض کی ہے، اس کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی وہ فرض نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ سنت پر عمل کرتے ہوئے فرض کو لتاڑتا ہے، ایک آدمی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے فرضوں کو اپنے پاؤں تلے رودتا ہے، پامال کرتا ہے۔ یہ عقل مندی ہے۔ وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے بھائی لوگ عشاء کی 18 رکعت غالباً 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہیں جی، عشاء کی 17 رکعتیں، 4 سنت 4 فرض ہیں جی، پھر 2 سنت ہے، پھر 3 وتر ہے، پھر 2 سنت یا نفل، اور نتیجہ کیا؟ اللہ اکبر! اگر کوئی آرمی کا سولجر ہے وہ بھی اتنی تیز پریڈ نہیں کرتا ہوگا، اتنی جلدی جلدی وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ہوں گے، نہ پولیس والا نہ آرمی والا، جتنا یہ جلدی جلدی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے۔ بیڑا غرق 17 کی بجائے 4 ہی پڑھ لو، کوئی ڈھنگ کی نماز تو پڑھو۔ تو اس کا بھی وہی حال ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جناب زیادہ شادیاں کرنا سنت ہے، اب اس میں اس نے فرضوں کو بھی پامال کر دیا اور اپنے پاؤں تلے لتاڑ دیا، روند ڈالا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم نہیں دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کا خرچہ مرد کے ذمے نہیں لگایا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ کیا یہ قرآن کریم نہیں ہے؟ مثنیٰ و ثلاثہ تو یاد کر لیا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان پر کون عمل کرے گا؟ اللہ نے جو انصاف کا حکم دیا اس پہ عمل کون کرے گا؟ تو جو پہلی بیوی کے ساتھ یا دوسری کے ساتھ بھی زیادتی کرے اور اپنی اولاد، اپنے جگر کے ٹکڑوں، اپنی بیٹی بیٹوں کے ساتھ دوسری شادی کی وجہ سے ظلم اور زیادتی کرے، معلوم ہوا یہ قرآن پر عمل نہیں کر رہا، یہ نفس کے چسکے پر عمل پیرا ہے۔ اگر یہ قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہوتا تو یہ 2 بیویوں کے بیچ 4 کے بیچ انصاف کرتا، یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرتا۔ میں نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، میں نے اپنی آنکھوں سے ڈسکوری اور اینیمل پر اور اسی طرح کے دیگر چینلوں پر دیکھا۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمیں بہت سی مخلوقات پر شرف عطا کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے جانوروں کے اندر بھی اتنی تمیز رکھی ہے کہ سبحان اللہ، شیر ہے، بگاڑ ہے، چیتا ہے، درندہ ہے، وہ لگڑ بھگڑ ہے، وہ کتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے سبحان اللہ اتنے رحم دل کہ انسان دیکھے اور انسان حیران ہو جائے۔ بلکہ اپنی اولاد تو اپنی اولاد، پرائیوں کی اولاد کے لیے بھی رحم دل۔ شیر کو دیکھ لیں، کہاں وہ چیر پھاڑ کرنے والا، ہاں جی، کہاں وہ جناب ایک گائے اور ویلڈویز کے معصوم بچے کو ماں کی مامتا اور باپ کے شفیق شفقت بھرے انداز میں اس کی حفاظت کرنے والا۔ تو درندوں اور جانوروں اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو دیکھ لیں، وہ وحشی درندے، وہ چیر پھاڑ کر دینے والے، وہ لگڑ بھگے، 10-15 لگڑ بھگوں کے ہاتھوں اگر ایک شیر بھی چڑھ جائے نا، آدھا گھنٹہ میں وہ کھا کے چٹ کر کے صاف کر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دوسری شادی کے چکر میں پہلی بیوی کو بھی لتاڑ گیا، ظلم کر لیا، اور اپنی اولاد پر بھی ظالم ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے باپ کی شفقت
ماں کی ممتا جانوروں کے اندر بھی ایسے رکھی ہے کہ بندہ دیکھے تو انسان دنگ رہ جائے، حیران ہو جائے کہ سبحان اللہ، ماں اتنی شفیق ممتا اور باپ اتنا مشفق. لیکن یہ عجیب انسان ہے، 5 منٹ کا چسکا یا 10 منٹ کا ڈسچارج، اور اس خاطر اپنی اولاد کے ساتھ بھی زیادتی کرنے والوں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایسے لوگ لگڑ بھگوں، چیتوں، شیروں، درندوں، وحشی درندوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. بلکہ یہ میں اگر کہوں کہ انسانیت کے ماتھے پر یہ ایک کالا کلنک ہے تو بات بے جا نہ ہوگی. کہاں حضرت انسان اور کہاں اس کے مقابلے میں ایک لگڑ بھگڑ، وہ وحشی درندے، شیر اور چیتے اور بگاڑ اور ریچھ. جانتے ہو نا کہ ریچھ کتنا خوفناک درندہ ہے. کبھی ریچھ اور ریچھنی کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور پیار اور اچھل کود اور کھیلتا ہوا دیکھو. تو عجیب آدم زاد ہے، تو ایک عجیب انسان ہے کہ 5-6 منٹ کے چسکے کے لیے اپنی اولاد کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ عقل مندی کو بھی بھاڑ میں ڈالو چلو. یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا قرآن ہے کہ سنت کی بات کر کے تم نے فرضوں کو اپنے پاؤں تلے لتاڑ دیا. تو جو بیویوں کے ساتھ زیادتی کرے، جو اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، شاید کہ وہ قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دوسری تیسری نہیں رچا رہا، وہ تو نفس کے چسکے کے ہاتھوں مجبور ہے. اگر قرآن کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا تو کون ظالم ہے جو اپنی اولاد پر ظلم کرے؟ پہلی بیوی کی اولاد اور وہ بیوی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی پھر رہی ہے، اور اس میاں سے پوچھو تو جناب قرآن نے کہا ہے دوسری کر لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جناب آپ دوسری کر لو. تو وہ سنتے ہیں. کون پوری کرے گا؟ پڑوسی پوری کریں گے. تمہارے بچوں کا خیال کرنا، تمہاری بیوی کا خیال کرنا، وہ تمہارے پڑوس کے لوگ ان سنتوں پر عمل کریں گے. یہی بے انصافی اور ظلم ہے کہ آج دوسری شادی کا کہنا یا نام لینا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ دن دہاڑے بلاత్کار کرنے کی تیاری کر رہا ہو. حالانکہ یہ تو چمتکار ہے، یہ نیکی ہے، یہ ثواب کا کام تھا، لیکن ہم نے اس ثواب کے کام کو اتنا رسوا کر دیا کہ اب وہ نیکی کی بجائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاشرے میں ایک بہت بڑے بلاత్کار کی شکل اختیار کر چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دے، اور اللہ اپنے من اور نفس کی خواہشات کی بجائے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باقی رہ گیا معاملہ بچوں کی تربیت کا، تو بھائی بچہ 1 ہو یا بچے 50 ہوں، جس نے تربیت کرنی ہے وہ 50 کی بھی کر لے گا، اور جس نے نہیں کرنی وہ 1 کی بھی نہیں کرے گا. اور دوسرا معاملہ تنخواہ دار ہے اور خرچے نہیں اٹھا سکتا وغیرہ. یہاں یاد رکھیے یہ شیطان کا ایک وسوسہ بھی ہے، یہ شیطان کا ایک وسوسہ بھی ہے کہ جناب بچوں کے ہم خرچے نہیں اٹھا سکتے. خرچہ تو اللہ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ کس نے ہے؟ کس بے وقوف نے آپ کو کہا ہے؟ خرچہ تو اللہ کے ذمہ ہے. آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، سوئے مت رہو، اٹھو اور روزی روٹی کے لیے تگ و دو کرو. ورنہ ہم تو اشرف مخلوق ہیں بہت ساری مخلوقات پر. اللہ نے تو کتوں، بلوں، چوہوں، بگڑ بلوں، ریچھوں، لگڑ بھگوں، شیروں، چیتوں، ریچھوں، یہ تمام کا رزق اللہ کے ذمے ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ
فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یہ سورۃ ہود ہے، پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت میں نے پڑھ دی ہے۔ ہر ایک کی روزی روٹی اللہ پر ہے، اللہ اللہ کے ذمے ہے، اسی نے پورا کرنا ہے۔ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ ہاں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارے گھر میں تو 3 وقت چولہا جلتا ہے۔ خود میں مولوی ہوں، میرے خیال میں 4 دفعہ چولہا لگتا ہے۔ یہ صبح کے ناشتے کے لیے چولہا لگا ہے، پھر 10 بجے کی چائے کے لیے چولہا لگے گا، پھر دوپہر کے کھانے کے لیے چولہا لگے گا، پھر 5 بجے چائے کے لیے چولہا لگے گا، پھر رات مغرب اور عشاء کے وقت رات کے کھانے کے لیے چولہا جلے گا۔ ہمارے گھر میں تو 20 دفعہ چولہا لگتا ہے۔ بیوی کتنی ہے میری؟ وقت 1۔ بچے کتنے ہیں؟ 10۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11۔ اور اتنی نہیں، 4 لونڈیاں بھی اور 7 بچے بھی۔ اب گنتی خود کرنا۔ ہیں جی، حضور کی 11 بیویاں ہیں، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا۔ تو غالباً حضرت عروہ نے پوچھا، بھانجے نے پوچھا رضی اللہ عنہ، اماں جی کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کھا کھجور پر یا پانی پر، یا اڑوس پڑوس میں سے لوگ تحفے تحائف اور گفٹ کر دیتے تھے؟ تو 11 بیویاں اگر ہمارے پیغمبر کی اس حال میں، تو ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا۔ 4 چولہے، ایک میرے مولوی کے گھر میں 4 مرتبہ چولہا لگتا ہے، اور میرے نبی کے گھر میں مہینہ مہینہ بھی چولہا نہیں لگتا تھا۔ کیوں؟ کہ نہ جو ہے کہ روٹی بنا لیں، نہ سبزی ہے کہ سالن بنا لیں۔ تو اس لیے، اور دوسرا یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارا رزق بھی ہم دیتے ہیں، اور تمہاری اولاد کا رزق بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ رازق اور روزی رساں تو وہ اللہ ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے ہیں، ہم نکلیں باہر، دوڑ بھاگ کریں، روزی روٹی کمائیں، ٹکا آنا، روپیہ 10 روپے کما کر آ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور شادی کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، طاقت ہے تو شادی کرو۔ ہاں جی، روزی روٹی کمانے کے لیے نکل سکتے ہو، جا سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو تو جاؤ کماؤ۔ اوے اللہ دے بندے، اللہ کے قرآن نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آج جناب بچہ 25 سال کا ہو گیا، شادی نہیں ہو رہی، او جناب اس کی نوکری نہیں ہے، روزگار، اس کی نوکری کچی ہے۔ لو، حضرت علی کی تو کچی نوکری بھی نہیں تھی رضی اللہ عنہ۔ جناب علی نے شادی کی، پتہ ہے کیسے شادی کی؟ شادی کا خرچہ عثمان ذو النورین نے دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ آپ کا بھلا ہو، حضرت علی کی جو ہے وہ ڈھال بیچنے کے لیے نکلے کہ علی کی ڈھال بیچیں گے اور اس سے علی کی شادی کا خرچہ بنا لیں گے۔ تو کسی نے کیا ریٹ لگایا، کسی نے کیا ریٹ لگایا، بازار میں ابو بکر و عمر کو ذو النورین عثمان مل گیا رضی اللہ عنہ۔ کہا یارو کیا مسئلہ پڑا ہے؟ کہا کہ یہ ڈھال بیچنی ہے اور پیارے علی کی شادی کا خرچہ برابر کرنا ہے۔ ذو النورین نے پوچھا کتنا ریٹ لگایا؟ کہا کسی نے 400 لگایا، کسی نے 450 لگایا۔ ذو النورین کہتے ہیں 500 میں یہ ڈھال میری ہوئی۔ اب بتاؤ، ہم حضرت علی سے بھی زیادہ مالی طور پر غریب ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، مرحب کو علی نے قتل کیا رضی اللہ عنہ، اور شام سے 2 بندے مدینہ پاک آئے کہ اس شخص کو دیکھیں گے کہ جس نے یہودیوں کے اتنے بڑے پہلوان کو مار دیا۔
اور جب آئے تو دیکھا ٹوٹا پھوٹا چھپر ہے اور ایک نوجوان اس چھپر نیچے موجود ہے، 2 پیالے پڑے ہیں، ایک میں سوکھی روٹی ٹکر اور ایک میں پانی ہے، وہ سوکھی روٹی ٹکر کے ٹکڑے پانی میں ڈال ڈال کے کھا رہا ہے۔ وہ دونوں پوچھتے ہیں انت علی، کیا آپ ہی علی ہیں؟ اور علی کہتا ہے جی ہاں انا علی، میں ہی علی ہوں۔ اب ان کو نہ اپنی آنکھوں پر یقین آتا ہے نہ اپنے کانوں پر یقین آتا ہے۔ مرہب کو مارنے والا وہ ٹکر پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ مرہب جیسے طاقتور پہلوان کو مارنے والا کوئی اس سے بھی بڑا ہٹا کٹا پہلوان ہوگا، کوئی نوکر چاکر، کوئی مالش کرنے والے، ٹوٹا چھپر ہے اور نیچے پانی کے 2 پیالے، اور یہ ایک کمزور سا نوجوان، ایک پیالے میں سوکھی روٹی ٹکر اور دوسرے میں پانی، کوئی کشتہ جات، کوئی مربع جات، کوئی مرغ پلاؤ، یہاں تو جناب نقشہ ہی اور ہے۔ تو عثمان ذو النورین نے کہا یہ میں نے لی 500 میں، اور جناب سودا ہو گیا۔ ذو النورین نے ڈھال لے لی اور وہ 500 درم یا دینار جو بھی تھے وہ ابو بکر و عمر کے حوالے کر دیے۔ ابو بکر و عمر چند قدم آگے نکلے تھے کہ پیچھے ذو النورین نے آواز لگائی رکو۔ انہوں نے سمجھا کہ ذو النورین سودا کینسل کرنا چاہتا ہے، تو عثمان ذو النورین نے کہا ڈھال میں نے لے لی، پیسے تمہیں دے دیے؟ کہا جی ہاں ہو گیا سودا۔ اب عثمان کہتا ہے کہ جاؤ یہ ڈھال میری طرف سے میرے ہم زلف کو، سرائکی میں کیا کہتے ہیں، سانڈو، عثمان کہتے ہیں یہ ڈھال میری طرف سے میرے ہم زلف علی کو تحفہ ہے۔ تو حضرت علی شادی کا خرچہ عثمان کے پیسے سے پورا کر رہا ہے، اور حق مہر اور دیگر اخراجات کے لیے غالباً عبد الرحمن بن عوف نے تعاون کیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہیں جی، تو یہ جو گاڑی کے پہیے ہیں نا، یہ جو سائیکل کی چین ہے وہ اس طرح چلا کرتی ہے۔ تو سبحان اللہ، کسی نے کہا تھا کہ علی تمہارے پاس تو شادی کا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ سوکھی روٹی اور ٹکر کھاتے ہو اور کرنے چلے ہو تاجدار ختم نبوت، راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے شادی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شادی بتاؤں، نبی پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری میں اپنے ایک صحابی کی شادی کی ہے۔ یہ شادی اگر دیکھنی ہے بخاری میں آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ کے ایمان کی حالت بہتر ہو نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں قرآن کھولو، حدیث کھولو، ہمارے سامنے لائف نبی کی زندگی ہے اور نبی کے صحابہ کی۔ آپ نے دولہے سے کہا کہ جاؤ جا کر گھر میں جا کر دیکھو لوہے کی انگوٹھی ہے۔ اب لوہے کی انگوٹھی آج ذرا ریٹ پتہ کریں، لوہے کی انگوٹھی آپ کو 20-50 میں مل جائے گی۔